قرآن مجید ہمیں صرف کہانیاں نہیں سناتا، بلکہ وہ قوموں کے انجام کے ذریعے ہمیں زندگی گزارنے کا راستہ دکھاتا ہے۔ آج ہم جس قوم کا ذکر کرنے جا رہے ہیں وہ اپنی طاقت، فن تعمیر اور غرور میں اپنی مثال آپ تھی۔ یہ ہے قوم سمود اور ان کی طرف بھیجے گئے نبی حضرت صالح علیہ السلام۔ یہ کہانی ہے نشانی مانگنے، ضد کرنے اور پھر اللہ کی نافرمانی کا انجام۔ قوم سمود عرب کے علاقے الحجر میں آباد تھی۔ یہ لوگ پہاڑوں کو تراش کر اندر شاندار گھر بناتے تھے۔ ان کی عمارتیں آج بھی موجود ہیں جو ان کی طاقت کا ثبوت ہیں۔ اللہ نے ان کو طاقت، عقل، ہنر اور دولت عطا کی، مگر شکر کے بجائے انہوں نے غرور اختیار کیا۔ قوم سمود بتوں کی پوجا کرتی تھی اور اللہ کی وحدانیت کو ماننے سے انکار کرتی تھی۔ ان کا غرور یہ تھا کہ ہم پہاڑوں میں گھر بناتے ہیں، ہمیں کون تباہ کر سکتا ہے؟ یہی غرور ان کی تباہی کی بنیاد بنا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت صالح علیہ السلام کو اسی قوم میں سے نبی بنا کر بھیجا۔ حضرت صالح علیہ السلام نے فرمایا، اے میری قوم، اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں۔ انہوں نے نرمی، دلیل اور صبر سے بات کی، مگر قوم نے انکار کیا۔ قوم نے کہا، اگر تم سچے نبی ہو تو ہمیں نشانی دکھاؤ۔ انہوں نے ایک خاص شرط رکھی کہ چٹان سے ایک زندہ اونٹنی نکلنی چاہیے۔ یہ محض آزمائش نہیں بلکہ ضد تھی۔ اللہ کے حکم سے ایک بڑی چٹان پھٹی اور اس میں سے ایک زندہ اونٹنی نکلی۔ یہ ایک کھلی نشانی تھی۔ حضرت صالح علیہ السلام نے فرمایا، یہ اللہ کی اونٹنی ہے، اسے نقصان نہ پہنچانا اور اسے پانی پینے دو۔ مگر قوم نے دل سے ایمان نہیں لایا۔ اونٹنی اللہ کی نشانی تھی، مگر قوم کو وہ بوجھ لگنے لگی۔ وہ اس سے نفرت کرنے لگے اور اسے ختم کرنے کی سازش کرنے لگے۔ یہاں ایمان اور غرور آمنے سامنے آ گئے۔ آخرکار قوم کے بدبخت لوگوں نے اونٹنی کو قتل کر دیا۔ یہ لمحہ اللہ کی کھلی نافرمانی تھا۔ حضرت صالح علیہ السلام نے فرمایا، اب 3 دن تک اپنے گھروں میں رہو، اس کے بعد عذاب آئے گا۔ قوم نے حضرت صالح علیہ السلام کی بات کا مذاق اڑایا اور عذاب کا انتظار کرنے لگے۔ وہ نہیں جانتے تھے کہ اللہ کی مہلک پکڑ سے پہلے ہوتی ہے۔ پھر وہ دن آیا، شدید زلزلہ، آسمانی چیخ اور زمین کی لرزش۔ قوم سمود اپنے گھروں میں اوندھے منہ مر گئی۔ وہ پہاڑ جن پر انہیں ناز تھا انہیں نہ بچا سکے۔ صبح تک وہ عظیم قوم صرف کھنڈر بن چکی تھی۔ قرآن کہتا ہے کہ وہ لوگ ایسے ہو گئے جیسے کبھی وہاں رہے ہی نہ ہوں۔ قوم سمود کی کہانی ہمیں یہ سکھاتی ہے، نشانی مانگ کر انکار نہ کرو، اللہ کی نعمت کا غلط استعمال نہ کرو۔ غرور انسان کو تباہ کر دیتا ہے۔ یہ کہانی آج بھی زندہ ہے اور ہمیں پکار رہی ہے۔ اللہ ہمیں قوم سمود کے انجام سے سبق لینے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں اپنی نافرمانی سے بچائے۔ آمین۔